سورہ کہف کی یہ آخری آیتوں میں سے چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ذوالقرنین کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ کفار مکہ سے یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دیکھو جو مدینے میں آ کر نبوت کا جنہوں نے دعویٰ کیا ہے، ان کی نبوت کو جانچو، ان کا امتحان لو، پتہ بھی تو چلے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو کفار مکہ نے کہا تھا کیسے جانچیں گے؟ تو کہا ان سے جا کے 3 سوال کرو جا کے۔ ایک تو اصحاب کہف کون تھے، دوسرا ذوالقرنین کون تھا، تیسرا روح سے متعلق سوال کرو۔ پھر یوں بھی روایتوں میں آتا ہے کہ 2 کے جواب اگر تفصیل سے دیں اور 1 کا جواب اجمال سے دیں تو سمجھنا کہ وہ نبی ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تو اللہ کے نبی نے 2 سوال تو اللہ تبارک و تعالی نے بالتفصیل بیان فرمایا۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ اور اسی سورہ کہف کے آخری رکوع میں ذوالقرنین کا واقعہ، اور 1 سوال کیا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کیا ہے؟ اللہ نے کہا قُلْ أَمْرُ رَبِّي، یہ تو میرے رب کا حکم ہے، بس ہو گیا۔ اسی ذوالقرنین کے واقعے میں ذوالقرنین نے مشرق اور مغرب کا سفر کرا تو اس جگہ پہنچے جہاں سورج نکلتا تھا، اور اس جگہ پہنچے یعنی ایسی آخر انتہا میں پہنچے جہاں سورج ڈوبتا تھا۔ پھر ایک جگہ کا سفر کیا تو وہاں ایسی قوم ملی جس نے حضرت ذوالقرنین سے یوں کہا، اے ذوالقرنین، یہ یاجوج اور ماجوج جو ہے نا، یہ ہماری زمین میں نکل کر آتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، دھما چوکڑی مچاتے ہیں۔ تم ایسا کرو کہ ایک دیوار بڑی سی ہمارے اور ان کے درمیان میں حائل کر دو، اس کے لیے آپ کو جو پیسے کی، چندے کی جو ضرورت ہوگی ہم آپ کو دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذوالقرنین کو بڑی دولت، بڑی سلطنت، حکومت عطا فرمائی تھی، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کری ہے۔ 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں، سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور بخت نصر ہیں، اور ایک کوئی اور ہے، نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ یہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کری۔ تو حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے متعلق یوں کہا کہ یہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی دیوار حائل کر دیں جس سے یہ یہاں آ کر فساد نہ مچائیں۔ مسئلہ آج یاجوج اور ماجوج کا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہے کون، کون سی ذات ہے، انسان میں سے ہیں، جنات میں سے ہیں، فرشتوں میں سے ہیں، کہاں ہیں، دنیا میں ہیں، آسمان میں ہیں، زمین میں ہیں، کیا ہیں؟ اس کی تفصیل احادیث صحیحہ میں بھی ہے، اور بعض وہ تفاصیل بھی ہیں جو تاریخی کتابوں میں اور روایات میں ہیں۔ بہرحال جو احادیث صحیحہ کے اندر جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، جن پر ہمیں ایمان رکھنا، اعتقاد رکھنا ضروری ہے، اور اس کے خلاف بات کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کیا ذوالقرنین، کیا یاجوج اور ماجوج انسانوں میں سے ہیں؟ تو یہ بات بالیقین ہے کہ یاجوج ماجوج انسانوں ہی میں سے ہیں، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام یافس تھا، اس یافس کی اولاد میں سے یہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے 10 حصے بنائے، کتنے؟ 10 حصے، ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں، اور باقی پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ 1% ہیں، اور ساری دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ 1% ہیں، اور یاجوج ماجوج کتنے ہیں؟ 9%۔
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس سے پتہ چلتا ہے انسانوں کی تعداد سے لاکھوں گنا زیادہ یاجوج ماجوج ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ بڑے فسادی ہیں۔ کیسے ہیں؟ فسادی ہیں۔ قرآن میں کہا مفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تو یہ یاجوج ماجوج بڑے فسادی لوگ ہیں اور بہت بڑا ان کا ایک پرزور طبقہ ہے یا ان کی ایک جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے کسی پہاڑ کے پیچھے ہے، واللہ عالم وہ پہاڑ کہاں ہے۔ بحث اس سے نہیں ہے، بحث صرف اس سے ہے کہ یہ یاجوج ماجوج آ چکے ہیں یا آئیں گے۔ بعض لوگوں نے جب فتنہ تاتار اٹھا تھا تو یوں کہا تھا کہ یہ فتنہ تاتار ہی اصل میں یاجوج ماجوج ہے، اب یاجوج ماجوج آنے والے نہیں ہیں۔ یہ بات قرآن کی آیات احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔ یاجوج ماجوج کا ابھی ظہور نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ایک آدھ قسم کہیں سے نکل کر آ گئی ہو، لیکن جتنی تفصیلات سے اور جتنی کثیر تعداد میں وہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول فرمانے کے بعد، دجال کے خاتمے کے بعد زمین پر آئیں گے، وہ ابھی نہیں۔ بعض حضرات نے یورپ اور چین کے لوگوں کو بھی یہ کہا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں۔ بعض حضرات نے چین کی دیوار کے بارے میں کہا ہے یہ وہی دیوار ہے، اسی کے پیچھے یاجوج ماجوج ہیں۔ بہرحال وہ کہاں ہے واللہ عالم، وہ دیوار کہاں ہے واللہ عالم، لیکن جو قرآنی آیات جن پر بات کرتی ہیں، احادیث نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تفصیلات بتاتی ہیں، وہ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز کے بارے میں، صبح کی نماز کے بعد دجال کے فتنے کے بارے میں گفتگو فرمائی، اور بعض باتیں دجال کے بارے میں ایسی فرمائی صحابہ نے اس کو بہت ہلکے میں لیا، اور بعض باتیں اللہ کے نبی نے بہت بھاری فرمائی تو صحابہ سہم گئے، ڈر گئے، حتیٰ کہ یوں کہنے لگے صحابہ آپس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ دجال یہ کھجور کے جھنڈ کے پیچھے ہے، اور ایسا لگتا ہے بس ابھی نکل کر آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب صحابہ شام کو تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے چہروں کو پڑھ لیا اور فرمایا کیا بات ہے، کیوں گھبراتے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ نے دجال کے بارے میں بعض باتیں ایسی فرمائی ہمیں بہت ہلکا لگا، اور بعض باتیں آپ نے ایسی سخت فرمائی جس سے ہمیں بہت خوف ہوا، حتیٰ کہ ہم یہ گمان کرنے لگے کہ یہ کھجور کے جھنڈ کے پیچھے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک میں موجود ہوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میرے زمانے میں دجال نکل کر آئے گا تو میں خود اس کا مقابلہ کروں گا، مجھے تمہارے اوپر دجال سے بھی زیادہ فتنے اور دوسرے فتنوں کا اندیشہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ تفصیل ارشاد فرمائی، فرمایا دجال پیچدار خمدار اس طریقے کے بالوں والا، جیسے ویسٹ انڈیز والوں کے بال ہوتے ہیں اس طریقے کے بال والا ہوگا، ایک آنکھ اس کی ابری ہوئی ہوگی اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور بہت سارے عجائبات اور قدرت اپنے ہاتھوں سے وہ ظاہر کرنے والا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں کتنے دن رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن۔ پھر فرمایا کہ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان اور اعمال پر قربان ہو جائیں، فوراً صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی جو دن 1 سال کے برابر ہوگا اس میں ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے یا سال بھر کی پوری نمازیں پڑھیں گے؟ دیکھو
اعمال کا شوق تھا صحابہ کو، دل کے اندر فوراً سوال آیا اور فرمایا اللہ کے نبی جو دن 1 سال کے برابر ہوگا اس میں نمازیں 5 پڑھی جائیں گی یا سال بھر کی پڑھی جائیں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، نمازیں تو وقت کے اعتبار سے پڑھی جائیں گی، یعنی پورے سال کی پڑھی جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کتنی تیزی سے چلے گا، کس سرعت کے ساتھ چلے گا؟ فرمایا جس طریقے سے وہ بادل چلتا ہے جس کے پیچھے تیز ہوا لگی ہوئی ہو، اس تیزی سے چلے گا، عجائبات قدرت اپنے سامنے ظاہر کرے گا۔ ایک بستی سے گزر ہوگا تو اس بستی کے لوگوں کو جمع کر کر خرق عادت چیزیں لوگوں کے سامنے دکھائے گا، ان کی کھیتیاں خراب ہوں گی، حکم دے گا تو سرشب و شاداب ہو جائیں گی۔ جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوگا، حکم دے گا جانور کے تھن دودھ سے لبالب ہو جائیں گے۔ پانی نہیں ہوگا، حکم دے گا کنویں پانی سے سیراب ہو جائیں گے۔ ایک قوم کے پاس سے گزرے گا جو اس کی بات کو نہیں مانیں گے تو ان کے بارے میں حکم دے گا کہ ان کی کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، پانی سوکھ جائیں گے، جانور بالکل دبلے اور پتلے ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بیان فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اسی اثنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشرق کے دمشق کے مشرقی کنارے پر جامع مسجد ہے، اس کے مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے اور ایسا لگے گا کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے موتی کی طرح، گویا جیسے کوئی آدمی غسل کر کے آتا ہے، اس طریقے سے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ بیت المقدس فلسطین میں ایک جگہ ہے جس کا نام باب لد ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، وہاں پر اس کو پکڑ کر قتل کریں گے۔ قتل کرنے کے بعد جو اور امت ہوگی اور جو لوگ ہوں گے وہ خوف اور ہراس میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کے چہروں پر اپنا ہاتھ پھیریں گے، ان کو جنت کی بشارت دیں گے۔ اسی اثنا میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے، اے عیسیٰ میں ایک ایسی قوم کو نکالنے جا رہا ہوں جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ اے عیسیٰ آپ اپنے حواریین کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، وہ قوم نکلنے والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والے اپنے حواریین کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے اور باقی دنیا میں جو مسلمان ہوں گے وہ محفوظ قلعوں میں محفوظ جگہ میں بند ہو جائیں گے۔ کھانے کے سامان اپنے ساتھ رکھ لیں گے لیکن کھانے کی سامان کی قلت ہو جائے گی۔ ایک جانور کی سری 100 درہم سے 100 دینار سے زیادہ افضل سمجھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی پھر یاجوج ماجوج کو نکالے گا۔ اس حدیث سے جو مسلم میں حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے، پتہ چلا یاجوج ماجوج کا خروج اور ان کا نکلنا حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد، دجال کے قتل کے بعد ہوگا۔ جن لوگوں نے کہا یاجوج ماجوج پہلے نکل چکے ہیں، ان کی بات اس حدیث کی روح سے بالکل غلط ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ قوم ایسی نکلے گی کہ دریا پر سے جب اس کا پہلا ہلا گزرے گا تو پورے دریا کا پانی پی کر خشک کر دیں گے۔ پیچھے کا جب ہلا اس دریا پہ آئے گا تو دیکھ کر یوں کہے گا ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پوری زمین میں فساد مچا دیں گے، قتل و غارت گری عام کر دیں گے۔ پھر بیت المقدس کے سامنے ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل الخمر ہے، اس پہاڑ پر چڑھیں گے اور یوں کہیں گے ہم نے زمین والوں کا خاتمہ کر دیا، چلو اب آسمان والوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ پھر اپنے ترکش سے تیر نکالیں گے اور آسمان میں چلائیں گے، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ان کے تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے، اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھیں احمق اور بیوقوف کہ ہم نے آسمان والوں کا بھی
خاتمہ کر دیا، بہت فساد مچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے اللہ کے نبی آپ دعا فرما دیں، آپ دعا فرما دیں کہ یہ جو وبا ہے، یہ جو یاجوج ماجوج کا فساد ہے، یہ ختم ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور حواریین مل کر بھی دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان میں ایسی بیماری فوراً ڈالے گا، تمام کے تمام یکدم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو پوری دنیا میں ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں یاجوج اور ماجوج کی لاش نہ پڑی ہوئی ہو، اور پوری دنیا بدبو اور تعفن سے سڑ چکی ہوگی، لوگ بیمار پڑ رہے ہوں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہیں گے، اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں، اللہ اس تعفن سے، اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ پھر دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا، بہت بڑے بڑے پرندے اللہ کے حکم سے نکل کر آئیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے، جہاں اللہ چاہیں گے وہاں پھینکیں گے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے سمندر میں ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک زور کی بارش ہوگی اور پوری دنیا میں کوئی خطہ، کوئی زمین، کوئی گاؤں، کوئی شہر، کوئی قریہ، کوئی جنگل، کوئی بستی ایسی باقی نہیں ہوگی جہاں بارش نہ برسے، اور موسلا دھار بارش ہوگی۔ وہ جو ان کی سڑان اور بدبو تھی وہ تمام کی تمام اس بارش سے دھل جائے گی، صاف ہو جائے گی، زمین آئینے کی طرح پاک ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے آئیں گے، 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، ایسا خیر کا، ایسا برکت کا، ایسا امن کا، ایسا عدل و انصاف کا زمانہ ہوگا۔ اللہ زمین کو حکم دیں گے تو زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی، برکتوں کو ظاہر کرے گی۔ لکھا ہے کتابوں میں اور حدیث میں آتا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک انار اس وقت اتنا بڑا ہوگا کہ ایک پوری جماعت ایک انار کو کھائے گی تو اس ایک انار سے سیراب ہو جائے گی، اس کے چھکل سے اپنی پوری جماعت کو اگر سائیدان بنانا چاہے تو سائبان بنا لے گی۔ دودھ میں، اونٹنی کے دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک بکری کا دودھ پورے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ زمین اپنے خزانے اگلے گی، کسی دو مسلمان میں ذرہ برابر بھی کینہ نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، پاک صاف ہوں گے، زمین اپنے خزانے اگلے گی، برکتوں کا ظہور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد جب ان کا انتقال کا وقت قریب ہوگا، مدینے جائیں گے، وہاں کوئی مرض ہوگا یا کچھ بات ہوگی، وہیں انتقال ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں آج بھی جگہ خالی ہے، وہیں پر دفن ہوں گے۔ یہ تو تفصیلات ان کی، اور اسی کے ضمن میں یہ یاجوج ماجوج کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے آئی ہیں۔ یہ انسانوں میں سے ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہے، اور ان حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھے حضرت یافس، ان کی اولاد میں یہ یاجوج ماجوج ہیں۔ دنیا میں ہے، انسانوں میں سے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح بیدار ہوئے، ام المؤمنین زینب بنت جہش کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہلاکت ہے اس عرب قوم کے لیے جس کی برائی کا وقت قریب آ گیا۔ پھر فرمایا یاجوج ماجوج جس درے کے پیچھے ہیں اس درے میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے، اتنا سوراخ ہو چکا ہے، اور بعض ضعیف روایت میں، کمزور روایت میں آتا ہے وہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار پر آتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کاٹتے ہیں یا چاٹتے ہیں، جو کرتے ہیں، کرتے کرتے اتنا قریب پہنچ جاتے ہیں کہ دوسری طرف کی روشنی ادھر نکل کر آنے لگتی ہے، تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب کل کریں گے، چلو پھر دیکھیں گے۔ اللہ کی قدرت، اللہ
اللہ کی مرضی سے وہ دیوار پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے، کل آتے ہیں پھر وہیں تک کام کرتے ہیں، پھر ویسی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جب اللہ کی مرضی ہوگی، جس دن اللہ چاہے گا اس دن یہ کہیں گے انشاءاللہ کل اس دیوار کا کام ختم کر ہی دیں گے۔ پھر جب اگلے دن آئیں گے تو وہ دیوار اتنی ہی بچے گی، بس اس کو توڑ کر ادھر زمین کے اس حصے میں نکل کر آئیں گے اور دھما چوکڑی مچائیں گے، فساد مچائیں گے۔ یہ تو ان کی تفصیلات ہے جس پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ یاجوج ماجوج انسانوں میں سے ہیں، ان کا خروج ابھی ہوا نہیں۔ حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد، دجال کے قتل کے بعد ان کا خروج ہوگا، زمین میں فساد مچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی دعا سے ان میں بیماری پھیلے گی اور پھر اس کے بعد مریں گے، پرندے اٹھا کر ان کو دریا اور سمندروں میں ڈالیں گے۔ یہ تفصیلات ہے۔ بعض لوگوں نے، بعض بڑے بڑے دیر قسم کے تاریخ لکھنے والے مورخوں نے اس پر بحث اور کلام کیا ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی قوم نہیں ہے بلکہ یہ ختم ہو چکی ہے، قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ صحیح نہیں۔ یہ تفصیل میں نے اس لیے عرض کی ہے، قرآن کا حرف بحرف، زبر بزبر، زیر بزیر، پیش بپیش حق اور سچ ہے۔ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے اس پر ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ یہ قوم ہے، دنیا میں بستی ہے۔ میں نے تعداد آپ کو بتائی، اتنی کثیر تعداد میں ہے۔ فرمایا اللہ نے انسانوں کے 10 حصے بنائے ہیں، ایک حصہ انسانوں کا ہے اور 9 حصے یاجوج اور ماجوج کے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد ان کی ہے، لیکن اسی کی طرح یہ تو ان کی تعداد ہو گئی کہ اتنی بڑی تعداد میں ہے اور قرب قیامت کے قریب نکل کر آئیں گے اور اللہ کی مرضی سے جب چاہیں گے، جب نکل کر اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے تو نکل کر آئیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان میں کوئی بیماری پیدا ہوگی، پھر ان کا خاتمہ ہوگا۔ یہ تو تفصیلات ہیں جو احادیث صحیحہ میں آئیں۔ باقی اس کے علاوہ اور بھی تاریخی روایات ہیں جن پر ایمان رکھنا نہ کوئی ضروری ہے، نہ وہ قرآن اور حدیث کی آیات کو سمجھنے میں اس سے کوئی مدد ملتی ہے۔ جتنی بات سمجھنی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآنی آیات، قرآنی احکام، قرآنی واقعات اور قصص کو صحیح سمجھ کر اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔